فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہیلی کاپٹر عذاب کے فرشتے کی طرح ہمارے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ میں پائلٹ کی مستقل مزاجی پر حیران تھا۔ معلوم نہیں وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی شخص ہوتا تو کب کا مایوس ہو کر واپس جا چکا ہوتا، لیکن وہ ہمیں تلاش کیے جا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا کہ ہم سیدھے ہو سکتے اور اپنے تھکے ہوئے جسموں کو ذرا دیر کے لیے ہی آرام بہم پہنچا سکتے۔ میں بے انتہا تھک گیا ہوں جناب، ظاہر نے بوجھل آواز میں کہا۔ اب آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو ظاہر، تھکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی ہے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھتے رہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ اگر میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی ممکن ہوتا تو وہ قدم بڑھائے بغیر فریاد نہ کرتا۔ تھکن کی انتہا جسم کو شل کر دیتی ہے اور اسی مقام سے توانائی کا ایک نیا سرچشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر نے حیرت سے منہ پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ ہم دونوں رک گئے تھے اور اوندے پڑے ہوئے تھے۔ تمہیں نہیں معلوم ظاہر، جب جسم شل ہو جاتا ہے تو تھکن کا احساس زائل ہو جاتا ہے۔ کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، بس وہ ایک جنونی سی کیفیت ہوتی ہے۔ میں اسی کیفیت کے انتظار میں ہوں۔ جنونی کیفیت تو مجھ پر اب بھی طاری ہے جناب۔ میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم ایک کے بعد دوسری چوٹی سر کر رہے ہیں۔ ہمارا بے مقصد سفر جاری ہے، حتیٰ کہ ہمارے جسموں سے گوشت غائب ہو چکا ہے، صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی ہیں، مگر ہمارا بے مقصد سفر ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا۔ ہم انسانوں سے ہڈیوں کے ڈانچوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، بندروں کی طرح۔ ہاں، بندروں کی طرح اچھل کود کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک نظریہ یہ بھی تو ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بندر تھے۔ اس نے کہا لگایا، ہم بھی بندر بن جائیں گے، اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ظاہر کی باتیں پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آ سکیں۔ میرے ذہن پر دھند چھانے لگی تھی۔ میں سوچ رہا تھا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا چاہیے، تھوڑا سا پانی پی لینا چاہیے، لیکن محض ایک لمحے کی غفلت سے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے سوچنے کی کوشش کی مگر سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ میں نے سر زمین پر ڈال دیا اور بڑبڑایا، آرام یا پانی، پانی یا آرام۔ ظاہر کی بے ربط باتیں میری سماعت سے ٹکرائیں اور پھر تاریکی چھا گئی۔ شاید سورج کا فیوز اڑ گیا تھا۔ پھر وہ سماعت شکن آواز مجھے ہوش میں لائی۔ ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی پہلی نگاہ میں نے ظاہر پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ساکت پڑا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہمارے بہت قریب سے گزرا تھا۔ اس کی آواز سے ظاہر بھی ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ یہ کیا ہوا جناب؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں شاید سو گیا تھا، مجھے بھی جھپکی آ گئی تھی ظاہر، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ایک آدھ منٹ کے لیے ہی ہماری آنکھ لگی ہوگی۔ وقت کا تعین آپ نے کیسے کر لیا؟ ظاہر نے پوچھا۔ سورج کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر ہم کچھ دیر تک غافل رہے ہوتے تو سورج کچھ نہ کچھ سفر ضرور طے کر لیتا۔ اوہ، ظاہر نے ہونٹ سکوڑ لیے۔ لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدھ منٹ کی اس نیند نے ہمیں بالکل تازہ دم کر دیا ہے۔ جسمانی طور پر تو نہیں، البتہ ذہنی طور پر تم خود کو بہت بہتر محسوس کر رہے ہوگے۔ میرا مطلب یہی تھا جناب، ظاہر نے کہا اور ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگا جو پہاڑ کے دامن کی طرف نکل گیا تھا۔ دیکھ رہے ہو ظاہر، اب یہ اثر نو ہمیں نیچے سے اوپر تک تلاش کرے گا۔ دیکھ رہا ہوں جناب، اور سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پائلٹ چین کی ہنسی بجا رہا ہوتا۔ ہماری وجہ سے اس کی بھی مصیبت آ گئی ہے۔ ظاہر کے لہجے میں زندگی تھی جسے محسوس کر کے میرا حوصلہ بڑھ گیا، ورنہ اس سے قبل تو وہ بالکل ہی بجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ چند منٹ کی نیند بعض اوقات اس قدر انقلاب آفرین بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی چند ہی لمحے قبل کی تو بات تھی کہ میری ذہنی کیفیت بھی متاثر ہونے لگی تھی۔ ہاں ظاہر، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، وہ ہماری وجہ سے اور ہم اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ مردود کب دفع ہوگا؟ ظاہر بڑبڑایا۔ اگر اس کا ایندھن ہی ختم ہو جائے تو اس سے جان چھوٹ جائے۔ ایندھن ختم ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ کل بھی تقریباً تمام دن یہ ہمارے تعاقب میں رہا ہے۔ یہ پائلٹ تو اولیو ہاورڈ کی ہدایت پر ہمیں تلاش کر رہا ہوگا، ظاہر نے کہا، اور اپنی ناکامی کی رپورٹ بھی دے رہا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ اپنی مرضی سے تو یہ کام کرنے سے رہا، لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ مسلسل ناکامی کی رپورٹ ملنے کے باوجود
اولیو ہاورڈ اسے یہ ہدایت کیوں نہیں دے رہا کہ ہمیں کہیں اور تلاش کیا جائے؟ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ ہم چونکہ یہاں کے راستوں سے ناواقف ہیں، لہٰذا وجہ سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جناب، ہم بری طرح نرغے میں آ چکے ہیں۔ ہیلی کاپٹر سے بچ گئے تو پیدل آنے والی پارٹیوں کی زد میں ضرور آ جائیں گے۔ انہیں یہاں تک پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 4 گھنٹے لگیں گے۔ اس وقت تک شام ہو چکی ہوگی۔ ہیلی کاپٹر بھی تھک ہار کر واپس چلا ہی جائے گا۔ رات ہونے تک ہمیں پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جانا چاہیے، اور اس کے لیے اب ہمیں اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی۔ ہم کتنی ہی رفتار سے کیوں نہ آگے بڑھیں، رات تک چوٹی پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ ظاہر کی اس بات پر میں جھنجلا گیا، مگر میں نے نرمی سے کہا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے جناب، ہم نے ان پہاڑوں کو براہ راست عبور کرنے کی کوشش کی ہے، اسی وجہ سے ہمارے تعقب کنندہ ہماری طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا راستہ تبدیل کر دیں تو ظاہر ہے وہ ہمیں آسانی سے نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، میں نے تحمل مزاجی سے کہا۔ تمہارے ذہن میں کوئی منصوبہ ہو تو پیش کرو۔ اس وقت تو ہم یوں ہی اپنا سفر جاری رکھیں اور شام کو رک جائیں، جتنا آرام کرنا ہو کر لیں، اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں دوبارہ سفر شروع کر دیں، لیکن پہاڑ عبور کرنے کے بجائے دائیں سمت مڑ جائیں اور پہاڑ کے اوپر ہی سفر جاری رکھیں۔ اس طرح صبح ہونے تک ہم ان کی زد سے نکل چکے ہوں گے۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اس طرح ہمارا سفر کتنا طویل ہو جائے گا۔ یہ مجبوری بھی تو ہے جناب، اگر ہم سیدھے چلتے رہے تو ان سے بچ نہیں سکیں گے، اور اگر ایک بار ان سے دور نکل گئے تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنا دائرہ کار بڑھاتے رہنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر ضرورت پڑی تو ہم آج تمام رات سفر کریں گے۔ ظاہر دماغ استعمال کر رہا تھا، جو ایک خوش کن علامت تھی۔ یہ بھی حوصلہ افزا بات تھی کہ وہ تمام رات سفر جاری رکھنے کے لیے آمادہ تھا۔ ظاہر کے منصوبے پر عمل کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر پہاڑ کی دوسری طرف اولیو ہاورڈ کے آدمی پہلے سے موجود ہوں گے تو ہم ان کی پوزیشن سے آگاہ ہو سکیں گے، اس لیے کہ ہم بلندی پر ہوں گے۔ اولیو ہاورڈ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ ہمیں دونوں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرتا۔ وہ کسی بھی ذریعے سے اپنے آدمی پہاڑ کی دوسری جانب بھجوا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے ظاہر، تمہارا منصوبہ مجھے منظور ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب جلدی سے پانی پیو اور چل پڑو۔ ہم نے ہیلی کاپٹر سے بچتے ہوئے کین نکالا، دونوں نے باری باری چند گھونٹ پانی پیا اور پھر سے کوہ پیمانی شروع کر دی۔ ظاہر نے کہنے کو تو کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم تمام رات سفر جاری رکھیں گے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ہیلی کاپٹر کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں اضافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ زیادہ تر چڑھائیاں ہمیں رینگ کر طے کرنا پڑ رہی تھیں۔ خود کو ہیلی کاپٹر سے چھپائے رکھنے کی جدوجہد اور اس سے ہونے والی ذہنی اذیت علیحدہ تھی۔ 10 گھنٹے کے جاں گسل سفر کے بعد ہم بمشکل 1 میل سفر کر پائے تھے۔ 1/3 چڑھائی ابھی باقی تھی، لیکن اب مزید آگے بڑھنا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ چنانچہ ایک مقام پر ہم نے رک جانے کا فیصلہ کیا۔ طے یہ ہوا کہ ہم باری باری آرام کریں گے تاکہ کسی ممکنہ خطرے کی صورت میں دوسرے کو ہوشیار کیا جا سکے۔ ہیلی کاپٹر کسی لمحے بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، لیکن ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم خود کو پائلٹ کی نظروں سے بچانے میں 100% کامیاب رہے تھے۔ ہم تھوڑی تھوڑی دیر باری باری سو رہے تھے، اور اس وقت ظاہر کے جاگنے کی باری تھی۔ جب اسے متعاقب پارٹی کے افراد نظر آئے، اس نے فوراً ہی مجھے اٹھا دیا۔ وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر نظر آئے جس پر سے ہم گزر کر آئے تھے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور ہیلی کاپٹر واپس جا چکا تھا۔ انہوں نے سست رفتاری سے سفر کیا ہوگا، ورنہ انہیں بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، میں نے کہا، لیکن وہ ہم سے بہت نزدیک آ گئے ہیں جناب۔ ہمیں بھی اب دوبارہ سفر شروع کر دینا چاہیے۔ سو جاؤ ظاہر، ہم ابھی سفر شروع نہیں کریں گے۔ کیا واقعی؟ ظاہر نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ہاں بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا، تم بھی سو جاؤ اور میں خود بھی سو رہا ہوں۔ پھر ہم سفر کب شروع کریں گے؟ فی الحال تو تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، جب دوبارہ آگے بڑھنے کا وقت ہوگا میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ ہم دونوں بڑے اطمینان سے سو گئے۔ سونا اس وقت ہماری بہت بڑی ضرورت تھی، ذہنی اور جسمانی تھکن سے وقتی نجات کا ذریعہ۔ میری آنکھ کھلی تو فضا میں خنکی پھیلی ہوئی تھی اور رات پوری طرح اپنے پیر پھیلا چکی تھی۔ میں نے ظاہر کو اٹھایا اور فروٹ کا ایک ڈبہ کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ظاہر نے پوچھا۔ آج کا ڈنر، گاؤں سے حاصل کیے ہوئے فروٹ کا آخری ڈبہ۔ ہم سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں اگر ذرا سی بھی بے احتیاطی برتتے تو ہماری آوازیں دشمن تک بھی پہنچ سکتی تھیں۔ اوہو، یہ تو اناناس ہیں، ظاہر نے خوش ہو کر کہا۔ بڑا ہی خوش ذائقہ پھل ہوتا ہے جناب، لیکن آپ نہیں کھا رہے۔ تمہیں اٹھانے سے قبل ہی میں اپنا حصہ کھا چکا ہوں، میں نے کہا۔
اب جلدی سے کھا لو تاکہ ہم روانہ ہوں۔ میں بیان نہیں کر سکتا جناب، اس وقت یہ اناناس مجھے کتنا لذیذ معلوم ہو رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ڈبہ ختم ہونے تک مجھے نشہ ہو جائے گا۔ ظاہر نے منہ چلاتے ہوئے کہا، اتنی دیر بھوکا رہنے کے بعد کھانا ملے تو آدمی پر مدہوشی طاری ہونے لگتی ہے۔ ذہن قابو میں رکھنے کی کوشش کرو ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیاس بجھاتا ہے۔ ہم اس وقت پانی کی بچت بھی کر سکیں گے۔ ہم پانی کی بچت ضرور کریں گے، لیکن اس وقت ہم پانی کے بجائے پیک کیا ہوا دودھ پیئیں گے۔ میں باز آیا جناب، ظاہر نے کہا۔ دودھ کی اس قسم سے مجھے نفرت ہے۔ میں دودھ کا ٹین نہ صرف کھول چکا ہوں بلکہ میں نے اپنے حصے کا دودھ بھی پی لیا ہے، لہٰذا اب تم بھی اپنے حصے کا دودھ پی لو۔ آپ کو پیک کیا ہوا دودھ پسند ہوگا، اس لیے آپ اسے آسانی سے پی گئے ہوں گے۔ ظاہر نے بے پرواہی سے کہا، یہ ضرورت کی بات ہے۔ میں نے کہا، اس میں پسند و ناپسند کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ظاہر اناناس کھا چکا تھا اور بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دودھ پینے سے جان بچانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، چنانچہ میں نے دودھ کا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا اور بولا، اسے پی لو ظاہر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ ضرورت کی بات ہے، تمہاری جان بچ نہیں سکے گی۔ ظاہر نے ڈبہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور اسے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے دودھ بس اپنے حلق سے اونڈیلا ہے۔ ظاہر ہے اسے اس دودھ کا ذائقہ ناپسند جو تھا۔ اس نے دودھ کا خالی ڈبہ میری طرف بڑھایا اور میں خالی ڈبے کو واپس سوٹ کیس میں پیک کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے مجھ سے کہا، اگر ہم تھوڑا سا پانی پی لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ پانی؟ میں نے حیرت سے کہا، کچھ ہی دیر قبل تم کہہ رہے تھے کہ اناناس سے پیاس بجھ جاتی ہے اور اب مجھے پیاس نہیں لگ رہی جناب۔ ظاہر نے دبے لہجے میں کہا، پیاس نہیں لگ رہی تو پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دراصل دودھ کا ذائقہ زائل کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ظاہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ظاہر، میں نے کہنا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ یقین کیجئے جناب، مجھے متلی ہو رہی ہے، اگر پانی نہ پیا تو الٹی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے بے بسی سے کہا، تھوڑا سا پانی پی لو، جلدی کرو۔ ظاہر نے کین کا ڈھکن کھولا، پھر اچانک مجھ سے بولا، آپ بھی پانی پیئیں گے نا؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پیو۔ وہ ذرا سا ہچکچایا، پھر بولا، اگر آپ پانی نہیں پیئیں گے جناب تو میں بھی نہیں پیوں گا۔ اوفو ظاہر، میں بنا کر کھڑا ہو گیا۔ لاؤ، میں نے اس کے ہاتھ سے کین چھینا اور اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی کر اسے واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو پیو۔ شکریہ جناب، ظاہر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کین مجھ سے لے لیا۔ ظاہر کی اس حرکت سے میں جنجلا گیا تھا، مگر میں نے جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ کیا وقت ہوا ہوگا جناب؟ پانی پینے کے بعد ظاہر نے پوچھا۔ تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے، ظاہر نے کہا اور بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی آواز پر قابو رکھو ظاہر، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا تم دشمن کو اپنی پوزیشن سے آگاہ کرنا چاہتے ہو؟ لیکن جناب، اس قدر وقت گزر چکا ہے، اب کیا بنے گا؟ ہم تو بری طرح پھنس جائیں گے۔ ظاہر کی آواز اس بار بلند نہیں تھی۔ سنو ظاہر، بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ یہاں سے ہم دائیں جانب مڑ جائیں گے اور صبح تک اتنی دور نکل جائیں گے کہ پھر ہمیں تلاش نہیں کیا جا سکے گا، لیکن سفر کرنے کے دوران ہم انہیں نظر آ جائیں گے اور یہ اضافی خطرہ ہوگا۔ رات کے اندھیرے میں وہ ہمیں کیسے دیکھ لیں گے؟ میں نے جنجلا کر کہا۔ صبح صادق سے قبل تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں دور سے دیکھا جا سکے۔ ظاہر نے پانی کا کین اپنے کندھے سے لٹکایا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ذرا بندوق مجھے دکھائیے، دفعتاً اس نے کہا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا، تم بندوق کا کیا کرو گے؟ ظاہر نے میری بات کا جواب دیے بغیر بندوق میرے ہاتھ سے لے لی اور کچھ دیر ٹٹولنے کے بعد واپس میری طرف بڑھا دیا۔ یہ اب بھی سنگل شاٹ پر ہے جناب۔ شکریہ ظاہر، میں نے کہا۔ آؤ اب چلیں۔ میں ظاہر سے آگے بڑھ گیا اور وہ میرے عقب میں چلنے لگا۔ ابتدا میں ہم نے بہت احتیاط برتی، پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ دائیں سمت چلنے کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف بھی ہمارا سفر بتدریج جاری تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہمارے قدموں میں روانی آنے لگی۔ رات میں چلنے والی خنک ہوا ہمارے حوصلے بڑھا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم چوٹی پر پہنچ گئے۔ اب ہمارا سفر مزید آسان ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ظاہر پر گہرا نفسیاتی اثر ہوا ہوگا۔ اس کا اندازہ اس کی رفتار سے بھی ہو رہا تھا۔ اس کے انداز میں اب پجمردگی یا عزملال نام کو بھی نہیں رہ گیا تھا اور اس کی جگہ جوش و خروش نے لے لی تھی۔ صبح کے کوئی 5 بجے کے قریب میں رک گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم نے 15 میل کے لگ بھگ سفر کر لیا ہے۔ میں نے ظاہر سے کہا۔ جی ہاں جناب، ظاہر نے بڑی مستعدی سے جواب دیا۔ اتنا سفر تو یقیناً کر لیا ہوگا اور اب ہم دشمن کی دسترس سے بھی نکل آئے ہیں۔ بس تو اب سو جاتے ہیں، ہم کسی فوری خطرے کی زد میں نہیں ہیں، میں نے کہا اور اس کے بعد ہم سو گئے۔ میری آنکھ کھلی تو چوتھے روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سونے کے لیے ہم نے جو جگہ منتخب کی تھی وہ ہر اعتبار سے بہترین تھی۔
चोटी से जरा नीचे उस जगह की पोजीशन ऐसी थी जहां ना तो हमें दूर से देखा जा सकता था और ना ही आसानी से हम तक पहुंचा जा सकता था। अपनी पोजीशन से मुतमईन होने के बाद मैंने अतराफ का जायजा लेना शुरू किया। हम उस वक्त सबसे बुलंद पहाड़ी की चोटी पर थे। सामने कोई एक दिन की पैदल मुसाफत पर एक पहाड़ी थी। दोनों पहाड़ों के दरमियान का इलाका देखकर यूं महसूस होता था जैसे उस जगह पर कोई देव एकल हथौड़ा मारकर उसे तोड़ फोड़ दिया गया था। दरमियानी वादी टीलों, खाइयों और नाहमवार जमीन पर मुश्तमिल थी। वहाँ सब्जा भी बकसरत था, जिससे ये शुबा होता था कि वहाँ कोई दरिया या चश्मा भी मौजूद होगा। इस कटी फुटी नाहमवार वादी में सफर करना हमारे लिए बेशुमार खतरात का बायस हो सकता था, जबकि हमारी जगह हमारे दुश्मनों के लिए बहुत मौजूद थी। वो बड़े इत्मीनान से कहीं भी गात लगा कर बैठ सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो हम कतई अंदाजा न कर पाते कि वो कहाँ छुपे हुए होंगे। मैंने फैसला किया कि हमें मजीद वक्त जाया किए बगैर नाश्ता करके रवाना हो जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त मेरी निगाह उन लोगों पर पड़ गई जो नीचे ढलान पर लेटे हुए थे। मैं हैरान रह गया। वो ओलियो हावर्ड के आदमी थे और ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो यहाँ कैसे पहुँच गए थे। वो पहाड़ के दामन से कोई 2 घंटे की मुसाफत पर थे और इस वक्त तैयारियों में मसरूफ थे। मुझे यकीन हो गया कि हमारी तलाश में कई पार्टियां सरगर्दा हैं। मैंने नाश्ता करने का फैसला मौखर करते हुए किसी और पार्टी की तलाश में नजरें दौड़ाना शुरू की और उसी दौरान मैंने एक हाथ से जाहिर को झंझोड़ डाला। क्या हो गया जनाब, क्या बात है? जाहिर ने यूं झंझोड़े जाने पर उठते हुए बिना कर कहा, हमें तलाश करने वाली एक पार्टी यहाँ भी मौजूद है जाहिर। मैंने कहा, मुझे यकीन है और पार्टियां भी होंगी, मैं उन्हीं को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाहिर बड़ी फुर्ती से उठकर मेरे बराबर आ गया। उसकी नींद काफूर हो गई थी। कहाँ जनाब? उसने मुझसे पूछा। एक पार्टी तो सामने ही मौजूद है, मैंने इशारे से उसे बताते हुए कहा, लेकिन हमें रवाना होने से कबल यकीनी तौर पर मालूम होना चाहिए कि यहाँ मजीद कितनी पार्टियां मौजूद हैं। हम बड़ी खामोशी से अपने दुश्मनों की तलाश में नजरें दौड़ा रहे थे कि दफातन जाहिर ने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला, वो देखिए जनाब, हमारे दाएं जानिब कोई आधे मील के फासले पर कुछ अफराद एक कतार की सूरत में पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और वो चोटी के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। वो सब हमें बैक वक्त नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें एक एक करके गिना। वो कुल 11 अफराद थे। उनकी तादाद 11 है जनाब, जाहिर ने कहा। मेरी तरह उसने भी उनकी गिनती की थी। तुमने दुरुस्त तादाद बताई है जाहिर, मैंने भी गिना है। वो 11 अफराद ही हैं। और आपने गौर किया जनाब, उनके पास एक अदद वायरलेस सेट भी मौजूद है। अगर ना होता तो मुझे ताज्जुब होता। इन वीरान और बंजर पहाड़ों में किसी को तलाश करने की मुहिम के दौरान वायरलेस या ट्रांसमीटर मौजूद होना जरूरी है। 11 अफराद बहुत होते हैं जनाब। वायरलेस की मौजूदगी उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। उनकी खतरनाकियों पर गौर करने के बजाय इस बात पर तवज्जो देने की कोशिश करो कि वो हमें किस सम्त में तलाश करेंगे। हम खामोश हो गए और उन्हें चढ़ाई सर करते हुए देखते रहे। इसी दौरान मैं वक्तन फवक्तन नीचे मौजूद मरकजी पार्टी पर भी निगाह डालता रहा था, मगर अभी तक उनकी रवानगी के आसार जाहिर नहीं हुए थे और ये अंदाजा लगाना तो सरासर नामुमकिन था कि पहाड़ी के नशेबो फराज में मजीद किस कदर अफराद हमारी तलाश पर मामूर थे। ताहम ये बात यकीनी थी कि जितने अफराद हमें दिखाई दे रहे थे उनके अलावा भी कुछ लोग हमें तलाश कर रहे थे। फिर हमें हेलीकॉप्टर की मनहूस आवाज सुनाई दी। वो आवाज हमारे दाईं जानिब से आ रही थी। मैंने जाहिर से कहा, जरा देखो तो सही हेलीकॉप्टर कहाँ है। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ, जाहिर ने कहा और दूसरी तरफ रेंग गया।